قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. یہ ہمارے ماہ رمضان سیریز کا تھرڈ لیکچر ہے. پہلے دو لیکچرز میں ہم نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ہسٹری کو کور کیا، اور آج بھی جو ہے ہم انشاءاللہ ان کی لائف ہسٹری کو کنٹینیو کریں گے. پہلے لیکچر میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ کی کنڈیشنز تھی، وہ کیسی کنڈیشنز میں پیدا ہوئے، اگنورنس جاہلیت کی کنڈیشنز تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی برتھ دیکھی ہم نے. اس کے بعد ان کی برتھ، ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ، ان کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ، ان کی اپ برنگنگ بائی جناب ابو طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے ان کی میرج ٹو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کی شادی ہوئی. اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے دیکھا کہ کس طرح بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کو جو ہے ان کی عبادت میں مدد کرتی تھی. اس کے بعد پہلی ریویلیشن جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دعوت پر بلایا. اس کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت کا اسی دن اعلان ہو گیا. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں پر ظلم. اس کے بعد ہم نے شیب ابی طالب کی سٹوری سنی، جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ڈیتھ سنی، کہ جس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے عام الحزن کہہ کے ڈکلیئر کیا، یعنی ایئر آف گریف، کہ جب رسول اللہ کے دونوں سپورٹرز جو اس دنیا سے گزر گئے. اس کے بعد ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں جانا، کہ کس طرح رسول اللہ نے مکے سے مدینے ہجرت کی اور کیا سرکمسٹانسز تھے. مسجد قباء کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے جو ہے مسجد نبوی کی اسٹیبلشمنٹ بھی پڑھی. آج جو ہے اب ہم پڑھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں دن گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدینے میں سفر تھا وہ شروع ہوا. رسول اللہ کے جو کمپینینز تھے وہ دو ٹائپ کے تھے، ایک مہاجرون جو ان کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کر مدینہ آئے، اور دوسرے تھے جو انصار یعنی کہ جو ہیلپرز تھے، جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے، جو جنہوں نے جو ہے رسول اللہ کو دعوت دی تھی، مدینہ بلایا تھا، تو انہیں انصار کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ہیلپرز، اور مہاجرون یعنی جو ہجرت کر کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک مہاجرون اور انصار کے بیچ میں بھائی چارگی کا سیگا پڑا. ایک مہاجر کو ایک، کیونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا. ایک مہاجر کو لیا، ایک انصار کو لیا اور اس کو بھائی بنایا. اور انصار نے جو ہے اسلام کی خاطر اپنی ہاف آف ویلتھ اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ جو ہے شیئر کر دی. جب سارے لوگوں کو ملا لیا تب صرف دو بچے، رسول اللہ اور امیر المؤمنین. تب رسول اللہ نے کہا اے علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد رسول اللہ کا سفر شروع. مکے والے ایک دم غصہ ہو گئے کہ یار ہمارے ہاتھ سے چنگل سے جو ہے 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو ہے رسول اللہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. تو اب انہوں نے جو ہے وہ بہت غصے میں تھے. اسی غصہ جب ڈیولپ ہو رہا تھا، ابو سفیان کو پتا تھا کہ یہ سب چل رہا ہے، غصہ چل رہا ہے. ابو سفیان بھی مکے کا ہی تھا. ابو سفیان ایک ٹرپ پر گیا تھا سیریا، اور سیریا سے جب وہ واپس لوٹ رہا تھا تو اس نے ایک پلان بنایا. اس نے ایک غلام کو بلایا، اس کو بہت پیٹا، دھپا دھپ پیٹا، اور اس کو جو ہے
کہا کہ جاؤ اور مکہ کے جو بڑے ہیں ان سے کہو کہ محمد نے جو ہے ہمارا سارا قافلہ لوٹ لیا اور جو ہے کچھ بھی نہیں بچا. جھوٹ تھا جبکہ رسول اللہ نے کوئی اٹیک کیا ہی نہیں تھا اور ابو سفیان سے رسول اللہ کا لشکر ملا ہی نہیں تھا. اب ابو سفیان نے جب خبر پہنچائی، غلام نے پہنچا اور جب یہ فیک خبر دی تو سارے کے سارے غصہ ہو گئے اور انہوں نے 1000 کا 900 to 1000 کا ایک آرمی بنا، ایک لشکر بنایا اور کہا کہ اب جو ہے مدینہ پر اٹیک کریں گے اور رسول اللہ کو ختم کر دیں گے. رسول اللہ کو یہ خبر ملی، رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو بٹھایا، ان سے کنسلٹیشن کیا اور 313 صحابہ کو لے کر جو ہے رسول اللہ بدر کے کنویں کے پاس پہنچے اور وہاں پر بھی جو ہے کفار کا لشکر پہنچا. اب جب ایک کفار کی آرمی آ رہی تھی ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، سب سامان ان کا سیف ہے اور وہ تو ہے لمبا روٹ لے کر جو ہے مکہ پہنچ رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا اب یہ موقع ملا ہے، ابھی کبھی رسول اللہ کو ختم کر دیتے ہیں. اب یہ سب جو ہے آرمی لے کر، رسول اللہ کی آرمی کتنی ہے 313 اور دشمن کی آرمی کتنی ہے 900 to 1000، سیدھا ٹرپل، 300 کا سیدھا 900. کین یو امیجن؟ پھر بھی رسول اللہ کے جو صحابہ تھے ان کو پورا یقین تھا رسول اللہ پہ، ان کا ایمان سٹرونگ تھا رسول اللہ پہ، اور اس طرح جو ہے جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی انہوں نے اٹیک کیا، رسول اللہ نے ڈیفینڈ کیا. رسول اللہ کی زندگی میں کئی جنگ ہوئی اور کئی لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اکیوز کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ رسول اللہ نے جو ہے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا، زبردستی پھیلایا، جبکہ یہ پورا غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنی بھی لڑائی ہوئی، وہ سب کی سب ڈیفینسو تھی. اسلام نے ڈیفینسو جہاد کیا ہے، کبھی بھی آفینسو نہیں کیا کہ بھائی جا کے مارو لوٹو کاٹو، نہیں تھا. ہمیشہ جب کوئی دشمن اٹیک کرتا تھا یا کوئی دشمن اٹیک کر رہا ہوتا تھا تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ڈیفینس میں جو ہے جنگ لڑی. جنگ بدر میں اپوزیشن کے 70 لوگ مارے گئے. کتنے؟ 70 لوگ مارے گئے، جس میں سے 35 جو تھے وہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے تھے. مطلب 70 لوگ مارے گئے جس میں سے 35 امیر المومنین نے جو ہے قتل کیے. 50%. یہ امیر المؤمنین کی شجاعت تھی، ان کی بریوری تھی اور یہ ان کا اسلام کے لیے کمٹمنٹ تھا، ان کا جذبہ تھا کہ جو، اور ان کا ایک بلیف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور یقیناً وہ امام تھے، وہ اللہ کے نمائندے تھے، تو یقیناً جو ہے اللہ ان کی مدد کی اور اللہ نے سارے مسلمان کی مدد کی اور اسلام کو جو ہے کفار مکہ پر جو ہے جیت حاصل ہوئی. اب جنگ بدر کے ہو جانے کے بعد امیر المؤمنین اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی اور اس کے فوراً بعد جو جنگ بدر میں جو ابو سفیان کی وائف جو ہندہ ہے، ابو سفیان کون؟ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید. ابو سفیان کی جو وائف تھی یعنی یزید کی دادی ہندہ جو تھی، ہندہ کے فادر عتبہ، ہندہ کا چچا شیبہ اور ہندہ کا بھائی ولید، یہ تینوں جو ہے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے. اور اس نے ابو سفیان سے کہا کہ مجھے جو ہے بدلہ چاہیے، میں جو ہے چپ نہیں بیٹھنے والی ہوں. اور اسی لیے جو مکے والے تھے انہوں نے ایک سیکنڈ اٹیک لانچ کیا اور احد کے پہاڑ کے پاس جو ہے رسول اللہ اور کفار مکہ کی آرمی ملی اور ہندہ نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ مجھے رسول اللہ، امام علی یا جناب حمزہ جو تھے وہ لائن تھے عرب کے، مطلب ان کے سامنے جو ہے نا کوئی آتا نہیں تھا. ہی واز ویری بریو، بہت شجاع تھے. جناب حمزہ علیہ السلام جو ہے کمانڈر ان چیف تھے جو ہے آرمی کے، رسول اللہ کی آرمی کے. اسی لیے ہندہ نے کہا کہ مجھے حمزہ، علی یا محمد تین میں سے ایک قتل چاہیے. اس نے وحشی کو ہائر کیا. وحشی جو ایک غلام تھا جس کا جو ہے جو بھالا پھینکنے کا جو تھا، جو اسپیئر پھینکنے کی جو اس کی ٹیکنیک تھی وہ بہت بہت شارپ تھی، بہت ایک دم آن پوائنٹ تھی. تو اس نے جنگ احد میں ہندہ نے جو ہے وحشی کو کہا کہ یہ تین میں سے مجھے قتل کر کے دو. اب جنگ احد سٹارٹ ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، مکنز نے اٹیک کیا، رسول اللہ نے ڈیفینڈ کیا، امیر المؤمنین نے ڈیفینڈ کیا. جناب حمزہ امیر المؤمنین فل فیئرسلی لڑ رہے تھے اور وحشی آیا میدان میں. وحشی نے کہا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اصحاب کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں،
اسی لیے رسول اللہ پر اٹیک کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ امیر المؤمنین بولے میں نے ان کو مارنے کی جب بھی ٹرائی کی، جیسے ہی بھالا ان کے پاس پہنچنے والا ہے تو پیچھے پلٹتے اور بھالے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور جو ہے دور پھینک دیتے ہیں، لیکن جناب حمزہ کو جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور وحشی نے جناب حمزہ کی پیٹھ پر جو ہے زور سے سپیئر پھینکا ان کی بیک پر، اور جناب حمزہ جو ہے جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ لیکن امیر المؤمنین جناب حمزہ اور دوسرے صحابہ اتنا بری طرح کفار پر اسلام کا ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ کفار مکہ جو ہے میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اب یہ بیٹل فیلڈ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ رسول اللہ نے یہاں پر جو ہے ایک آرمی کو کھڑی رکھی تھی، 50 تیر والوں کو کھڑا رکھا تھا، جو آرچرز تھے، آرکرز یا آرچرز جو بھی کہو، ان کو کھڑا رکھا تھا کہ بھائی پیچھے سے جو ہے اگر کوئی آ رہا ہے ماؤنٹین کے پیچھے سے تو تم جو ہے ڈیفینڈ کرنا، ماؤنٹین کے پیچھے سے آنے مت دینا۔ اب جب یہ اوپر والوں نے دیکھا کہ یار یہ میدان جنگ جیت لیا اور سب مال لٹ جائے گا، تو وہ جو ہے اپنی پوسٹ چھوڑ چھوڑ کر جو ہے آنے لگے۔ اب دشمن کی فوج میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا خالد ابن ولید۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ کی فوج جو ہے سب یہاں سے پیچھے والا جو مورچہ ہے، جو پیچھے والا جو ایریا ہے وہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور پیچھے کا ایریا پورا خالی ہے، تو وہ پوری آرمی پیچھے سے لے کر آئے اور پیچھے سے رسول اللہ پہ اٹیک کیا۔ اب جب بھاگنے والوں نے دیکھا کہ اٹیک ہو رہا ہے تو ادھر سے بھی اٹیک کیا، ادھر سے بھی اٹیک کیا، اور بیچ میں جو ہے مسلمز پھنس گئے۔ تو ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے صرف اور صرف لالچ کی وجہ سے مسلمز کی ہار میں تبدیل ہو گئی۔ کئی رسول اللہ کے بڑے صحابہ جو ہے جنگ میں قتل کیے گئے، جناب حمزہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ کرام جو ہے شہید ہو گئے، اور امیر المؤمنین کو بھی کئی 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 زخم لگے۔ لیکن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے دندان مبارک یعنی جو 2 ٹیتھ تھے وہ بھی جو ہے اس جنگ میں اس اٹیک کی وجہ سے جو ہے شہید ہو گئے، ان کے 2 دانت بھی رسول اللہ کے شہید ہو گئے۔ لیکن امیر المؤمنین نے رسول اللہ کی کو ڈیفینڈ کیا اور جو ہے کچھ ہونے نہیں دیا۔ کچھ صحابہ تھے رسول اللہ کے جو دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے ایسے اکیلے پڑ گئے، اور شیطان نے ایک زور سے آواز لگائی کہ رسول اللہ مر گئے، رسول اللہ مر گئے، نعوذ باللہ۔ اور یہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے، وہ جو ہے میدان چھوڑ چھوڑ کر رسول اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے رسول اللہ کا ڈیفینڈ کیا، اور ان کو جو ہے کوئی آنچ نہیں آنے دی، ان کو کوئی پرابلم نہیں آنے دی۔ لیکن رسول اللہ بہت غمزدہ ہوئے۔ ہندا نے جو ہے جناب حمزہ کی باڈی کو کٹ کیا اور اندر سے سارے آرگنز نکال کر اس کو کچا کھانے لگی۔ لائک کینیبلز ہوتے ہیں نا، جو آدم خور جن کو کہا جاتا ہے، ایسے کی پرورش میں جب معاویہ اور یزید جیسے پلیں گے تو پھر وہ قاتل ہی بنیں گے کہ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کے آرڈرز ہیں۔ جناب رسول خدا بہت گریہ کیے، بہت روئے جناب حمزہ کی شہادت پر، اور مدینہ کی عورتوں سے بھی کہا کہ تم بھی جو ہے گریہ کرو۔ جنگ احد بہت سیڈ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جناب حمزہ اور کئی صحابہ انہوں نے لوز کیا۔ جنگ احد ہو جانے کے بعد کچھ ٹائم گزرا، اس کے بعد جو ہے پھر سے ابو سفیان نے ایک آرمی کھڑی کیا، اور عرب کا ایک بہت اسٹرانگ یہ تھا جس کا نام تھا عمر ابن عبدود۔ عمر ابن عبدود العامری جو تھا، اس کے ساتھ آرمی لے کر جو ہے ابو سفیان نے مدینے پر اٹیک کرنے کا پلان کیا۔ اب رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو کنسلٹ کیا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، تو جناب سلمان نے سجیشن دیا کہ مدینہ کے آس پاس جو ہے کھڈا کھود دیتے ہیں، برابر۔ فار ایگزامپل یہ سٹی آف مدینہ ہے تو 3 سائڈز جو ہے کھڈا کھود دیتے تاکہ ہم ایک ہی سائڈ سے جو ہے اوپن ہو اور ایک ہی سائڈ سے جو ہے ہم انیمی کو لڑ سکے۔ لیکن عمر ابن عبدود العامری نے جو ہے بہت ایک عرب کا فیئرس واریر تھا، اور کھڈا بہت ڈیپ تھا، لیکن پھر بھی اس نے بہت ٹرائی کیا اور ایک بار جو ہے سکسیسفل ہو گیا، اور وہ جو ہے اپنی کچھ آرمی کے ساتھ کراس کر کے جو ہے مدینہ میں انٹر ہو گیا۔ اب سب ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ عمر ابن عبدود بہت لڑاکو تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا کون جو ہے اس کو لڑنے جائے گا، اس کو ختم کرے گا، تو کوئی نہیں ہاں بولا سوائے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ امام علی علیہ السلام اٹھے، رسول اللہ نے بٹھا دیا۔ 3 بار ایسا ہوا تاکہ کوئی ایسا بولے نہیں کہ بھائی میرے کو جانے کا تھا لڑنے، لیکن امیر المؤمنین سب کریڈٹ لے کے جاتے ہیں، میرے کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے، اور انہوں نے جو ہے عمر ابن عبدود العامری کے سامنے جو ہے لڑائی کرنی شروع کی۔
انہوں نے عمرو سے کہا کہ میں تمہیں 3 آپشن دیتا ہوں، پہلا اسلام قبول کر لو، عمرو نے کہا وہ پاسبل نہیں ہے۔ سیکنڈ، امیر المومنین نے کہا جنگ مت کرو، چھوڑ کے چلے جاؤ، کہا نہیں وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جو ہے میں تمہیں اسلام کے ڈیفینس میں جو ہے کروں گا۔ عمرو ابن عبدود نے کہا کہ میں جو ہے تمہیں قتل نہیں کروں گا کیونکہ تمہارے فادر ابو طالب میرے دوست تھے، لیکن امیر المؤمنین نے کہا تم جو ہے اللہ کے دشمن بن کر آئے ہو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس لیے ڈیفینس میں جو ہے میں تمہیں ختم کروں گا۔ عمرو ابن عبدود العامری جو ہے اس نے امام علی علیہ السلام پہ اٹیک کیا، بہت فیئرس بیٹل ہوئی، دھول اڑی، کسی کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین عمرو ابن عبدود کے سینے پر بیٹھے ہوئے، بس خالی تلوار چلانی اور عمرو ابن عبدود ختم۔ تب عمرو ابن عبدود نے امیر المؤمنین کے چہرے پر جو ہے سپٹ کیا، تھوک دیا۔ امام علیہ السلام اتر کے چلے گئے۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ تھوکا اور زور سے ماریں گے اس کو۔ امیر المؤمنین اٹھ کے چلے گئے، پھر سے جنگ شروع ہوئی اور پھر امیر المؤمنین نے ایک ایسی ضرب سر پہ ماری کہ پوری جو ہے 2 حصوں میں عمرو ابن عبدود جو ہے تقسیم ہو گیا۔ کچھ روایت میں ہے کہ عمرو ابن عبدود کو ضرب سے مارا تھا، کچھ روایت میں ہے کہ جنگ خیبر میں مرحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اب عمرو ابن عبدود العامری کی بہن جو تھی وہ آئی، اس کو پہلے تو یقین نہیں ہوا کہ اس کا بھائی مارا گیا، اور آئی اور اس نے کہا کہ اس کو قتل کس نے کیا؟ کہا علی نام کے کسی شخص نے کیا۔ تو عمرو ابن عبدود کی بہن کہتی ہے میں پراؤڈ ہوں کہ علی نے جو ہے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ ارے بولے ایسا کون بولتا ہے؟ لیکن بولے ایسا کیوں بول رہے ہو؟ بولے میرا بھائی جب ہی بھی کسی سے لڑنے جاتا ہے تو وہ اس کے کان میں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کر دو تو ایک اپنی انٹیگریٹی دکھانا، ایک اپنی جو ہے ویلیو دکھانا، اور میری جو باڈی پہ جو میرے جولز ہے، جو میرے جواہرات ہے، جو میری جویلری جو میں نے پہنی ہے وہ لوٹ کے مت جانا، وہ میری فیملی کے لیے ہے۔ بولے علی ایسا ایک عادل شخص ہے کہ جس نے میرے بھائی کو قتل تو کیا لیکن اس کے ایک بھی جویل کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین سے کہ آپ جو ہے جب اس کے اوپر اوور پاور ہو گئے تھے تو آپ ہٹ کے کیوں چلے گئے؟ امیر المومنین نے کہا جب اس نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں اسے صرف اور صرف اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، نہ کہ میرے غصے کے لیے، اور اسی لیے جو ہے میں ہٹ گیا۔ اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، امیر المؤمنین کی ایک ضربت جو خندق کے دن ہے وہ ثقلین کی عبادت، جو دونوں ورلڈز کی عبادت ہے، اس سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ اتنی پیور ہے، وہ اتنی خالص ہے انٹینشن میں کہ اس میں کوئی اور انٹینشن نہیں، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کا انٹینشن ہے۔ تو اس طرح جنگ خندق یا جنگ احزاب جسے کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تو رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے۔ جب مکنز کو پتا چلا تو انہوں نے جو ہے اس کا اپوز کیا اور رسول اللہ کو جا کے کنفرنٹ کیا۔ رسول اللہ نے کہا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، مجھے صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے۔ تو مکنز نے کہا وہ پاسبل نہیں ہے، لیکن لڑائی کیونکہ نہیں چاہتے تھے رسول اللہ، تو حدیبیہ نام کی جگہ پہ ایک پیس ٹریٹی سائن ہوئی۔ اس پیس ٹریٹی میں سہیل ابن عمر نام کا ایک شخص تھا جو کفار کی طرف سے اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور پیس ٹریٹی کو لکھنے والے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ امام علی علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کاٹو۔ کیوں؟ بولے اگر ہم اللہ کو خدا مانتے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ پھر امیر المومنین نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہا نہیں رسول اللہ کاٹو، یہ ایگریمنٹ محمد اور کفار کے بیچ میں، ہم رسول مانتے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ امیر المومنین کو بہت ڈیفیکلٹ ہوا کہ یار رسول اللہ کیسے کاٹوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے علی کاٹ دو، ایک دن آئے گا جب تمہیں بھی یہ سچویشن فیس کرنی ہوگی۔ اور یہی سچویشن آئی جب معاویہ اور امام علی علیہ السلام کی جنگ صفین میں لڑائی ہوئی اور اس کے بعد ایک پیس ٹریٹی سائن ہوئی۔ انشاءاللہ وہ امیر المؤمنین کی لائف میں کور کریں گے۔ حدیبیہ کی ٹریٹی سائن ہوئی کہ بھائی 10 سال تک جو ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ادھر والا اگر ادھر آ گیا تو اس کو ہارم نہیں پہنچایا جائے گا، وہ ادھر آیا تو اس کو ہارم نہیں پہنچایا جائے گا، کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، ایسی سب پیس ٹریٹی سائن ہوئی۔ اب اس کے بعد اور کہا کہ اس سال جو آپ کو مکہ آنے نہیں ملے گا، اگلے سال جو ہے آپ آئیے اور جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کیجیے۔ سب واپس چلے گئے بنا عمرہ کیے۔ اس کے بعد جو ہے خانہ کا جنگ خیبر ہوئی۔ جنگ خیبر میں مرحب کی سٹوری جو ہم سنتے ہیں کہ بھائی جو جیوز آف خیبر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ پلاٹ کر رہے تھے، مسلمز کو بہت ٹارچر کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے جو ایک ایکسپیڈیشن کیا خیبر نام کے قلعے پہ،
اور 40 دن تک جنگ چلی، کئی سارے قلعے تھے لیکن مین قلعہ خیبر تھا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا جو فورٹ تھا. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں بیکاز وی آر لیس آن ٹائم، انشاءاللہ مجھے کمپلیٹ کرنا ہے رسول اللہ کی لائف ہسٹری. تو اب جب یہ ہوا، جنگ خیبر ہوئی، تو امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مرحب کو قتل کیا اور جنگ خیبر جو ہے فتح ہو گئے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں بیکاز لیکچر ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے. اب جب یہ سب ہو رہا تھا تو جو مکہ والے تھے وہ جو ہے انہوں نے ساری پیس ٹریٹی کی ساری ٹرمز کو توڑ دی، انہوں نے کئی مسلمز پر اٹیک کیا، کئی ایشو کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سن 8 ہجری میں، ہجرت کے 8 سال بعد جو ہے مکہ میں انٹر ہوئے پوری ایک مسلمز کی آرمی کو لے کے، لیکن ایک بھی ڈراپ آف بلڈ شیڈ کیے بنا رسول اللہ نے مکہ کو کانکر کر لیا، مکہ کو جو ہے فتح کر لیا. اور کئی مسلمز تھے جو ریونج چاہتے تھے، جو ابو سفیان اور دوسرے لوگوں کو مارنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا آج کے دن میں جو ہے کسی کا بھی قتل جو ہے نہیں کرنا چاہتا مکہ کے کانکویسٹ پہ، اور ابو سفیان اور اس کے جتنے بھی ساتھ ہیں ان سب کو جو ہے میں معاف کرتا ہوں. یہاں تک کہ وحشی جس نے جناب حمزہ کے چچا کو قتل کیا تھا، وہ آیا رسول اللہ سے کہا کہ آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کو میری نظروں سے دور کر دو. وحشی جیسے کو بھی رسول اللہ نے جو ہے معاف کر دیا. ابو سفیان جس نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب میں جو پلاٹنگ کی تھی ابو سفیان نے کی تھی، رسول اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. پھر رسول اللہ خانہ کعبہ گئے اور جتنے بھی اللہ کے علاوہ جو خداؤں کی عبادت ہوتی تھی ان سب خداؤں کو جو ہے خانہ کعبہ سے پاک کر دیا امیر المؤمنین کے ساتھ مل کر. اور اس طرح فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے آخری حج کے لیے 10 ہجری میں اللہ نے کہا کہ بھائی اب تمہارا آخری حج ہے. رسول اللہ نے سارے مسلمان جتنے دنیا میں تھے سب کو بلایا کہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد جو ہے میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا. دنیا بھر سے سارے مسلمان جو ہے خانہ کعبہ میں آئے، رسول اللہ نے ان کو حج سکھایا، حج بتایا. رسول اللہ نے خطبہ دیا خانہ کعبہ میں جس میں رسول اللہ نے اسلام کے سارے ٹینٹس بتائے، توحید، عدالہ، نبوہ. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا میرے بعد میرے جانشین کون ہوں گے. اس کے بعد رسول اللہ نے امام زمان تک کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، امام زمان کے ظہور کی نشانیوں کا ذکر. کافی لمبا خطبہ تھا، کافی لانگ خطبہ تھا. ان سب کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کمپلیٹ کر کر جب نکلے تو اللہ خم نام کی جگہ پر جو ہے جب آئے تب اللہ عز و جل نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آیت نازل کی. اور وہ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول، او پروفٹ، بلغ، اعلان کر دو، بتا دو، ما انزل الیک من ربک، دیٹ وچ ہیز بین ٹولڈ ٹو یو، جو تم پر نازل ہوا ہے. فإن لم تفعل، اور اگر تم نے یہ نہیں پہنچا، if you did not proclaim this، فما بلغت رسالتہ، تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. 13 ایئرز ان مکہ، پتھر کھائے، اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے، قتل کرنے کی سازش، کچرا پھینکا گیا، کیا کیا ہوا. مدینہ میں اتنی جنگیں لڑی 10 سال، 13 10 23 ایئرز آف لائف. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یہ کیا اناؤنسمنٹ تھا؟ اللہ نے کہا یہ اناؤنسمنٹ جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت کا ہے. رسول اللہ نے سب کو جمع کیا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رک گئے تھے ان کے لیے رکے. اور 18 ذی الحج یوم غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے خطبہ دیا. میری گزارش ہے کہ اگر پاسبل ہو تو خطبہ غدیر کو ضرور سنیں. اوپر دی ہوئی لنک ہے یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دی ہوئی ہے. انگلش، اردو اور گجراتی تینوں لینگویجز میں جو ہے خطبہ غدیر ہے. ٹرائی کرے کہ خطبہ غدیر کو سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں کیا کیا کہا تھا. اینڈ ون اسپیسیفک لائن جو رسول اللہ نے کہی، فمن کنت مولا فہذا علی مولا. رسول اللہ نے کہا اللہ مولا، اللہ از مائی ماسٹر، وانا مولا المؤمنین، and I am the master of the مؤمنین. فمن کنت مولا فہذا علی مولا، and for whoever I am master، علی is his master. اللہ میرا مولا، میں مؤمنین کا مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. نعرہ حیدری یا علی. غدیر کے اتنے کلیئر اناؤنسمنٹ کے بعد سب سے پہلے جس نے رسول اللہ اور امیر المؤمنین کو کنگریچولیٹ کیا وہ تھے عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب نے آ کر امیر المؤمنین کا ہاتھ پکڑا اور کہا بخن بخن یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب.
کنگریچولیشنز کنگریچولیشنز او امیر المؤمنین، او ماسٹر آف دا بلیورز، کمانڈر آف دا فیتھفل امام علی ابن ابی طالب۔ 18 ذی الحج کو یہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپس ٹریول کیے۔ رسول اللہ کی طبیعت بگڑنے لگی، ان کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایکسپیڈیشن بھیجنا چاہتے تھے اسامہ ابن زید نام کے ایک 18 سال کے لڑکے کے انڈر، لیکن کئی صحابہ رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا رسول اللہ جو ہے اس دنیا سے جانے والے ہیں اور ان کو جو ہے خلافت گراب کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک بار اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اپنے آخری دنوں میں، اور رسول اللہ نے کہا کہ ایک پین اینڈ پیپر لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے لکھ دوں وہ کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ تب عمر ابن خطاب نے کہا رسول اللہ بکواس کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ہدایت نہیں چاہیے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ساری ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب یہ ہوا رسول اللہ کی پریزنس میں کموشن کریٹ ہوا، کچھ صحابہ، سارے صحابہ ایک دوسرے میں لڑ پڑے، رسول اللہ نے سب کو ہٹا دیا اور اپنے آخری وقت میں امیر المؤمنین اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں رسول اللہ کا سر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے شہزادی زہرا کی گود میں، جب ایک نوک ہوا دروازے پہ۔ شہزادی نے کہا میرے والد ابھی طبیعت صحیح نہیں ہے، بعد میں آنا، لیکن پھر سے نوک ہوا، پھر سے نوک ہوا۔ شہزادی کہی اب میں کہہ رہی ہوں کہ میرے والد کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا رسول اللہ کے گال پر گرا۔ رسول اللہ نے آنکھ کھولی، کہا ہے بیٹی فاطمہ کیا ہوا، میری زندگی میں رونے کا سبب؟ شہزادی نے کہا ایک کوئی ہے دروازے پر جو کب سے ٹھوک رہا ہے، میں اسے کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ بھی بیمار ہے، بعد میں آنا، لیکن وہ سن نہیں رہا۔ رسول اللہ نے کہا اے بیٹی فاطمہ، یہ وہ ہے کہ جو کسی کے دروازے پہ بھی جو ہے دستک نہیں دیتا، لیکن یہ تمہارے دروازے کا شرف ہے، یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت بھی جو ہے بنا پرمیشن جو ہے اس گھر میں نہیں آ رہا۔ ملک الموت آیا، رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ نے اپنی ساری وصیتیں امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کی کہ اے علی مجھے تم غسل دینا، کفن پہنانا، مجھے میری قبر میں لٹانا۔ اے علی میرے بعد تمہارے ساتھ ظلم ہوں گے، لوگ تمہارے حق کو پامال کریں گے، اگر تمہیں 40 وفادار صحابی مل جائیں تو تم اپنے حق کے لیے لڑنا، ورنہ خاموش رہ جانا۔ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کو غسل دیا، کفن دیا، اور یہی سب جب ہو رہا تھا تب کچھ صحابہ جو ہے ثقیفہ بنو ساعدہ نام کی جگہ پر جمع ہوئے اور خلافت کو ڈسکس کر رہے تھے۔ رسول اللہ جن کے آج بلینز آف فالوورز ہے، اتنے لوگ مانتے، ان کے جنازے میں صرف کچھ لوگ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے جو ہے ثقیفہ بنو ساعدہ میں جا کے پولیٹیکل گیم کھیل رہے تھے تاکہ خلافت جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے سکیں۔ امیر المؤمنین نے رسول اللہ کو دفن کیا، اور 28 صفر سن 11 ہجری رسول اللہ کی لائف جو ہے اس دنیا میں ظاہری لائف ختم ہوئی۔ الحمدللہ ہم نے رسول اللہ کی لائف کمپلیٹ کر دی۔ انشاءاللہ ہم نے جو ایک لیسن سیکھا رسول اللہ کی لائف سے کہ بی پیشنٹ اینڈ پرے ٹو اللہ اینڈ ڈو ناٹ کمپلین، صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو اور کمپلین مت کرو، شکوہ مت کرو۔ اور جو ایک حدیث ہم نے سیکھی وہ تھی پیراڈائز لائز بلو دا فیٹ آف دا مدر، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، نہج الفصاحہ حدیث نمبر 1517۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام 5 بجے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی لائف ہسٹری کے ساتھ۔ سوری آج کا لیکچر تھوڑا سی ایکسٹینڈ ہو گیا، انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے۔ رسول اللہ کی لائف ہسٹری ہم نے کوشش کی کہ 3 لیکچرز میں کمپلیٹ ہو، لیکن رسول اللہ کی زندگی کافی بڑی ہے۔ اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں سننا ہے تو اوپر لنک دی ہوئی ہے آڈیو بک کے لیے نقوش عصمت کی، یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے جو آپ سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے 5 PM with the life history of سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج